یہ بتائیے کہ کیا یہ صوابدید ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی کہ کیا چیز لائیو جائے گی اور کیا لائیو نہیں جائے گا؟ دیکھیں یہ معاملہ ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن ہوا تھا فل کورٹ میں میجارٹی نے، اور اس میں 2 رکنی کمیٹی بنی تھی جس میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محمد علی مظہر کے وہ ایس او پیز بنائیں گے کہ لائیو سٹریمنگ میں کیسز کس طرح ہونے ہیں، کیا ہونا ہے۔ انہوں نے ایس او پیز بنائے اور اس میں یہ تھا کہ جی ہر کیس جو 184(3) کا پبلک انٹرسٹ وہ لائیو ٹیلی کاسٹ یعنی اس کی براہ راست نشر ہوگا، اور جو عام وہ ٹیکنیکل ہو یا بالکل پبلک انٹرسٹ ہو۔ اب اس سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ فیوچر ایکٹ وہ اس سے زیادہ ٹیکنیکل تھا، وہ ساری لائیو جو پہلا کیس جو جسٹس قاضی فیصل جس میں فل کورٹ تو وہ چلا، تو اس کے بعد یہ بھی تھا کہ جو عام کیسز ہیں وہ بھی 4 بجے کے بعد جو ہے وہ اس کی ریکارڈنگ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوگی۔ اب سپریم کورٹ نے اپنے ایس او پیز فالو نہیں کر رہی، پک اینڈ چوز ہوتا ہے۔ یہ پک اینڈ چوز ہے؟ بالکل پک اینڈ چوز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نہیں۔ پھر عمران خان صاحب اگر نہ ہوتے ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ لائیو چل رہا ہوتا؟ بالکل ہوتا۔ اب جوڈیشل آرڈر آ گیا، ریزننگ دیکھنی ہوگی کہ جسٹس قاضی فیصل یا وہ جو 4 ججز جنہوں نے ڈینائی کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور جسٹس اطہر من اللہ کیوں کہہ رہے تھے کہ جی پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے۔ اگر ایک جج یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو لائیو دکھانا چاہیے، یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے جسٹس اطہر من اللہ، اس کا مطلب اس میں کوئی قانونی قدغن نہیں ہے۔ دیکھیں یہی اب اس میں چیزیں دیکھنے کی ہے کہ وہ کیا دیکھتے ہیں، ریزن کیا دیتے ہیں۔ اب یہ کیونکہ 55 منٹ لاسٹ ٹائم بھی ہم یہی سوچ رہے تھے، پیسہ آئے گا تو دیکھتے ہیں ریزن کیا دیتے ہیں۔ یاد ہے جب آپ یہاں پہ پچھلے ہیئرنگ کے بعد بھی آپ بالکل تھے، یہی بات ہے۔ دیکھیں اس وقت بھی یہی کہا تھا دیکھتے ہیں ریزن کیا دیتے ہیں۔ وکلاء کے پاس یا ججز کے پاس دونوں قسم کی ریزن ہوتی ہیں، انہوں نے دماغ اور دل جہاں ان کا ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی چلتا ہے۔ ادروائز 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوئی ہے، اس حوالے سے قاضی صاحب خاموش، اور ایک طرف پروسیجر لیب پہ آپ نے ایک پارٹی کو اس کے سمبل سے ڈپرائیو کیا اور اس کے کانسیکوینس کیا آ رہے ہیں، چاہے وہ خط کی طرف آتے ہیں تو آتے ہیں، یہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈسکریشن جو ہے ججز کی اس معاملے میں وہ بڑی 55 منٹ ان کی آپس میں ججز کی ڈیبیٹ یا جو بھی ڈیلیبریشنز ہوئی، اس کے بعد 4-1 تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا کہ یہ 55 سے 50 منٹ ججز جو ہیں وہ آپس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ ہمیں اس کو لائیو دکھانا ہے یا نہیں دکھانا۔ تو میرا خیال ہے کہ 55 منٹ، جی بالکل 4 جج ایک سائڈ پہ ہو جائے، لیٹس سے 5 لوگ جاتے ہیں، ہم 3 بندوں نے فیصلہ کرنا ہے ہم کہ اس کو لائیو دکھا سکتے ہیں یا نہیں، اور 2 آپ کہتے ہیں جی یہ تو لائیو دکھائی نہیں جا سکتا، کانوکٹ ہے، قانونی طور پہ بنتا نہیں ہے۔ میں کتنی دیر بحث کر لوں گا آپ سے؟ 5 منٹ 10 منٹ 55 منٹ کیا بحث ہوتی رہی ہوگی؟ لیٹس ناٹ پری ایمپٹڈ، یہ نہ ہو کہ تو یہی کہتے ہیں کہ تسی کیوں اندر کھانے دی گل، بٹ کچھ لمبی بحث ہوئی ہے۔ کاشف بھی ڈیفینیٹلی ایک لمبی بحث ہوئی ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات پہ جج عام طور پہ 8-10 منٹ سے زیادہ جو ہے وہ ڈیبیٹ نہیں کرتے، آ جاتے ہیں فوراً فیصلہ سنایا جاتا ہے، پھر کیس کا جو بھی ہو اسے آگے چلایا جاتا ہے۔ لیکن حیران کن طور پہ آج یہ جو اپلیکیشن تھی ایڈوکیٹ جنرل KPK کی، اس کے اوپر آرگومنٹس نہیں ہوئے۔ یہ میں متی کی ٹویٹ کا اگلا سوال آپ سے پوچھنے لگا تھا، متی اللہ نے ٹویٹ کی ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ وہ بھی کور کرتے اندر ہی تھے، کہ ایڈوکیٹ جنرل نے اپنی درخواست پر دلائل شروع بھی نہ کیے تھے کہ بینچ پر موجود 2 ججز جیسے قاضی فائز اور جسٹس اطہر من اللہ کے بیچ اختلاف سامنے آئے، جس پر بینچ مشاورت کے لیے اٹھ گیا اور فیصلہ سنا دیا۔ نہ ایڈوکیٹ جنرل نے اس کے اوپر دلائل دیے، نہ کسی فریق نے مخالفت کی، اور یہ فیصلہ ایک دم سامنے آ گیا۔ اب انٹرسٹنگ یہ ہوگا، دیکھیں پروسیس کیا ہوتا ہے کورٹ کا؟ دیکھیے عام طور پہ تو جو درخواست گزار ہے اسے بھی سنا جاتا ہے، یعنی اس کے وکیل کو سنا جاتا ہے، پھر دوسری پارٹی کا بھی موقف لیا جاتا ہے۔ آپ جتنے بھی آرڈرز ہیں عدالت کے وہ دیکھ لیں، آرڈر لکھا بھی یہ جاتا ہے کہ لرنڈ کونسل نے یہ کہا، دوسری پارٹی نے یہ کہا، ہم اس نتیجے پہ پہنچے، یہ عدالت کا حکم ہے۔ اب انٹرسٹنگ چیز تو یہ کہ دیکھا جائے گا ہوا ہے کہ نہ لرنڈ کونسل نے کچھ کہا، نہ انہوں نے پوچھا، ہم خود ہی اس نتیجے پہ بغیر سنے پہنچے ہیں کہ یہ لائیو نہیں دکھانی چاہیے۔ لرنڈ کونسل بیچارہ تو یہ کہتا رہ گیا کہ جی میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، اور انہیں آگے سے ایک ہی بات کہی گئی جو پچھلی دفعہ ہیئرنگ میں بھی کہی گئی تھی کہ آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں، اور بالآخر جو ہے وہ کافی دفعہ جب انہوں نے دیکھا، وہ جب مایوس ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ پھر آپ جو ہے وہ آگے بڑھنے سے پہلے میری جو درخواست ہے براہ راست نشریات کے حوالے سے اس کے اوپر فیصلہ کر دیں۔ اتنے میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی اس حوالے سے جب یہ ریمارکس دیے کہ کیس لائیو دکھایا جانا چاہیے، اور جسٹس جمال بندو، اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ کوئی قانونی قدغن نہیں ہوگی؟ یقیناً نہیں تھی، کیونکہ اگر ہوتی تو ظاہر ہے پھر کوئی کانوکٹ ہے، سزا یافتہ مجرم ہے، نہیں دکھانا چاہیے اس طرح کی یہ بات بھی سن لینی چاہیے تھی نا۔ چلیے اگر ایسا تھا تو اٹارنی جنرل کو ہی سن لیتے، پہلے درخواست گزار کے وکیل کو سنتے پھر اٹارنی جنرل کو سنتے۔ یہ بھی اپنی طرز کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ درخواست گزار کو سنے بغیر جو ہے اس کی درخواست ڈیسائیڈ کر دی گئی۔ یہ میرے خیال میں یہ رجحان بھی جو ہے یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا پاکستان۔ 1 منٹ کے آرگومنٹ پہ 55 منٹ کی ڈیلیبریشن، آرگومنٹ ایک منٹ بعد آرگومنٹ یہی ہوتا رہا کہ اور اس کا دکھا دیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں،
جسٹس قاضی فیصل جب پریزیڈنشیل ریفرنس میں ریویو پٹیشن وہ کہتے تھے کہ میرا کیس بھی براہ راست نشر ہو، عمران خان صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے مخالفت کی، اور آج عمران خان صاحب کی حکومت کے پی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ براہ راست کیس نشر ہو، اور جسٹس قاضی فیصل نے ریجیکٹ کر دیا، مخالفت کر رہے ہیں۔ مخالفت۔ اچھا، ہمیں پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ یہ براہ راست درخواست کا جو ہے وہ کیا نتیجہ نکلنا ہے، کیونکہ صبح جب کورٹ روم 1 میں جا رہے تھے تو ایکسٹرا سیکیورٹی کے میز تھے، عام طور پہ ہم جس دروازے سے انٹر ہوتے ہیں اسی سے واپس باہر آ جاتے ہیں۔ خوف و ہراس سپریم کورٹ میں آج بہت زیادہ پینک تھے، پینک کس بات کا کہ کوئی تصویر نہ لے لے؟ بہت زیادہ موبائل چیک کیے جا رہے تھے۔ 15 سال میں میں نے اتنا پینک سپریم کورٹ میں نہیں دیکھا کہ ایک ایک چیز، یعنی ہم 15 سال سے زیادہ مجھے سپریم کورٹ ہو گئے ہیں، ہمیں بھی آپ کون ہیں جی ذرا دکھائیں، آپ تلاشی کریں، دکھائیں۔ اسی طرح ایک ایک وکیل کی تلاشی لی گئی اور دیکھا کہ کرسیاں وہاں اندر خالی تھیں باقاعدہ، جو اور زیادہ لوگ جو ہیں سیکورٹی حکام جو لوگ تھے سیکورٹی کے وہ موجود زیادہ تھے۔ تو یہ پینک جو ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو نیریٹو ایگزیکٹو کا ہے وہی سپریم کورٹ اس کو فالو کر رہی ہے۔ تو اگر آپ نے انڈیپینڈنس، جو یہی جسٹس اطہر من اللہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ تصور نہیں دینا، کہ ہم نے تصور یہ دینا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ کورٹ ہیں، ہم نے کسی اور کا نیریٹو نہیں فالو کرنا، لیکن وہ اکیلے تھے۔ بظاہر یہ ہے کہ 55 منٹ کی جو ڈیلیبریشن ہے اس میں اب جو دوسرے ججز تھے وہ اب کس وجہ سے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ راضی ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک وجہ۔ کیا راضی کیا گیا ہوگا باقی ججز کو؟ اچھا، مجھے ذاتی طور پہ نہیں لگتا کہ کیا گیا ہوگا، سارے احتیاط سے مطلب اس بارے میں مجھے یقین ہے 100%۔ چلو، جو کمرہ عدالت میں جو ایکویشن تھی 4-1 کی وہی فیصلے میں بھی ہے۔ سو آپ کو نہیں لگتا کہ نہیں دیکھیں، نہیں کوئی سرپرائز جب عمران خان کو پہلے یہ بھی رائٹ، اگر کسی کو اعتراض کوئی میں نے اکثر پروسیڈنگ جو لائیو چلتی ہیں دیکھا کہ اگر کوئی اگری کرتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ اگری کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو ایگری کرانے کی کوشش کی جاتی رہی ہو کہ 5-0 ہی کریں اس کو۔ ہاں، یہ 5-0 کی کوشش۔ 55 منٹ بڑی بات ہے، لیکن میرا پھر بھی نہیں مانے۔ دیکھیں عمران خان کیا اس پروسیڈنگ میں جوائن کریں نہ کریں، اس پہ بھی اختلاف آیا تھا، یہی معاملہ آیا تھا کہ جیسے اطہر من اللہ کہتے تھے کہ نہیں وہ ان کو سنا جانا چاہیے، ان کو وہ آئیں، اور درخواست گزار کو کیسے نہیں سنا جا سکتا، اور یہی جسٹس قاضی فیصل نے شروع سے کہا کہ وہ کیسے، وہ تو ان بڑا مشکل ہو جائے، وہ تو عمران خان ہے۔ پھر اسی طرح اٹھ کے گئے، پھر اٹھ کے گئے اور وہ ڈیلیبریشن بڑی کم ہوئی اور اس میں ایگری کر گئے کہ ٹھیک ہے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ جوائن کریں گے۔